دوستو مفتی شمائل صاحب نے جاوید اختر کو ایسا خاموش کیا، جاوید اختر کو چھوڑو، جاوید اختر کے لفظوں کو بھی پسینہ آ گیا تھا۔ شاعر کا مقابلہ ہو جائے مفتی کے ساتھ تو پھر شاعر کو رسوائی تو ملے گی۔ کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو، تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں۔ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے، یہ تو جاہلانہ بات ہوئی۔ میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے۔ اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا۔ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے، ہر مذہب فیتھ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو۔ ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا، چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے، سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی، کیسے آئی، یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے، کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا۔ نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے۔ ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ۔ یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں۔ سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ کتنے مذہب آگے چلے گئے، کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا، کسی نے کسی کو مانا۔ میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا، غلط مانا، وہ خدا ہی نہیں، وہ خدا ہی نہیں ہے۔ ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں، وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے، جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے، ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف، یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے، یا معاف کیجیے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے، رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے۔ ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر۔ فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، بلیف صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ جو لاجک، ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا، اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ال لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے، تو وی آر آن دا سیم پیج۔ ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو، جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو، ایویڈنس نہ ہو، ہم نہیں مانتے۔ ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو۔ تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے۔ تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈیفرنس پہ بات نہیں ہو رہی۔ آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں، آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے، چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے، اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے، بات اس پہ ہو رہی۔ دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے؟ اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ I love جاوید اختر and I really do, I love you sir. So جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں، کیا آپ یہ کہیں گے واو what a natural selection؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں، یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے، اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے، یہ ریشنل چیز ہے۔ پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا، آئیلینڈ پہ فوکس نہیں کیا۔ ارے آئیلینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں۔ اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے، آئیلینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے، دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موریلٹی کیا ہوتی ہے، انصاف کیا ہوتا ہے۔
ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس, یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے. آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو مورالیٹی ہے. آپ سبجیکٹو مورالیٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو مورالیٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف کی آبجیکٹو مورالیٹی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا.